السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے، ہم سب ایک سفر میں ہیں، بالکل اس سڑک کی طرح جس پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ سڑک کبھی سیدھی ہوتی ہے، کبھی اس میں موڑ آتے ہیں، کبھی راستہ ہموار ہوتا ہے اور کبھی جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی بھی مختلف حالات سے گزرتی ہے، کبھی آسانی اور کبھی آزمائش۔ آج ہم اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو ایک چیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وہ ہے مہنگائی، خاص طور پر پٹرول جو دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، کیا صرف پٹرول ہی مسئلہ ہے؟ اگر خدا نخواستہ پٹرول سستا بھی ہو جائے تو کوئی نہ کوئی اور چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ کبھی آٹے کا مسئلہ، کبھی چینی کا مسئلہ، کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی کوئی اور چیز۔ یعنی ہر بار کچھ نہ کچھ تماشا لگا رہتا ہے، ہر 2-3 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور معاملہ بنا رہتا ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ سب سوچا کہ اصل مسئلہ کہاں ہو رہا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم خود بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں۔ ہر غلط کام ہم کرتے ہیں، ہر چیز میں 2 نمبری ہم کرتے ہیں۔ ہم خود عیاش پرست ہو چکے ہیں، ہم نے محنت اور سادگی کو چھوڑ دیا ہے۔ پرانے زمانے کو اگر یاد کریں تو لوگ اپنے گھروں میں سبزیاں اگاتے تھے، اپنے کھیتوں سے چیزیں لاتے تھے، بازار میں بیچتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر پھر واپس جاتے تھے۔ لیکن آج ہم نے اگانا چھوڑ دیا، ہم نے بنانا چھوڑ دیا، ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا۔ ہم صرف خریدنے والے بن گئے ہیں اور پھر شکایت بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ ہم آرام طلب ہو گئے ہیں، سکون پرست نہیں بلکہ عیاش پرست ہو گئے ہیں۔ اور پھر جب مہنگائی آتی ہے تو ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ہم نے اپنے اللہ کو کتنا یاد کیا؟ ہم نے کتنا استغفار کیا؟ ہم نے کتنی نمازیں ادا کی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے، جس گھر میں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جائے وہاں فاقہ نہیں آتا۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو کتنے لوگ یہ رونا رو رہے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ تو کیا یہ سب معاملات پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے؟ اس وقت بھی لوگ ایسے ہی شور کرتے تھے؟ مجھے آپ بتائیں، ہم سب لوگ مغرب کے بعد کتنا سورہ واقعہ پڑھتے ہیں؟ صبح کے وقت ہم کتنی دفعہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز ہم کتنی اس کی پابندی کر رہے ہیں؟ حالانکہ نماز رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم درود شریف کتنا پڑھتے ہیں؟ پہلے کیا ہوتا تھا، جب دکان پر گاہک نہیں ہوتا تھا تو لوگ قرآن مجید پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، اور آج ہم موبائل نکال لیتے ہیں، فضول ویڈیو دیکھتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان نے اپنے لیے خود ٹینشن بنائی ہوئی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے، حالات خراب ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ صرف مہنگائی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ بھی ہے۔ یہ ایک وارننگ ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اے انسان واپس آ جا، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ جب حالات سخت ہوں تو شکایت نہ کرو بلکہ استغفار کرو۔ جب راستے بند ہو تو لوگوں کو الزام نہ دو بلکہ اللہ سے دعا کریں۔ یاد رکھیں، استغفار بند دروازے کھول دیتا ہے اور دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہوں۔ تو کیوں نہ آج سے ہم اپنی سوچ بدلیں، شکایات کے بجائے شکر کریں، گناہوں کے بجائے توبہ کریں، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اپنی نمازوں کو مضبوط کریں، اپنے گھروں میں قرآن کی آواز کو زندہ کریں، اپنے رزق کے لیے اللہ سے دعا کریں اور دل سے کہیں، یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمیں حلال رزق عطا فرما اور ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اصل سکون نہ پیسے میں ہے نہ سہولتوں میں، اصل سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی سفر ہے اور یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری پریشانیوں کو آسان فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی بدل دے۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔